بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ یہ کاشان بصیرت کا آڈیو بک سیکشن ہے۔ ہم آپ کے لیے جو کتاب ریکارڈ کر رہے ہیں اس کتاب کا نام ہے قیام حسینی۔ کتاب کے مؤلف ہیں آیت اللہ سید علی خامنائی اور ترجمہ کیا ہے سید عقیل حیدر زیدی صاحب نے۔ اب ہم اس کتاب کا پارٹ 4 پڑھیں گے۔ قیام امام حسین علیہ السلام کا بنیادی ہدف و مقصد۔ حضرت امام حسین علیہ السلام کا ہدف و مقصد سخت ترین اور دشوار ترین شرائط میں ایک اعلیٰ الہی وظیفے کو انجام دینے سے عبارت ہے، تاکہ لوگوں کو سکھائیں، تاریخ کو جاویدانی میں پیغام دیں اور تمام نسلوں کو یہ سکھائیں کہ جب صورت حال اس قسم کی ہو تو عمل اور رد عمل بھی اس طرح کا ہونا چاہیے۔ آپ یہ چیز سکھانا چاہتے تھے اور چاہتے تھے کہ مزاحمتی تحریک اور قیام کرنے کو اور دشوار و سخت مبارزہ آرائی کو تاریخ میں رقم کریں۔ در حقیقت تاریخ میں امام حسین علیہ السلام کے جاویدانی اور زندہ و جاوید ہونے کا راز بھی یہی ہے۔ البتہ اس قسم کی مزاحمتی تحریک کے دو ہی نتیجے ہو سکتے ہیں، ایک نتیجہ سے شہید ہو جانا ہے اور دوسرا نتیجہ کامیابی و کامرانی ہے۔ اس کے علاوہ کوئی تیسرا نتیجہ نہیں ہے۔ جب انسان کوئی تحریک چلاتا ہے اور قیام کرتا ہے تو پوری قدرت اور طاقت کے ساتھ جد و جہد اور مبارزہ آرائی کرتا ہے، نتیجے میں یا تو کامیاب ہو جاتا ہے اور حکومت تشکیل دیتا ہے، جیسا کہ کئی ایک مواقع پر ایسا ہوا ہے۔ بنی عباس کے دور حکومت میں بعض علویوں کی اعتراض آمیز بغاوتوں اور مبارزہ آرائیوں کا یہی نتیجہ نکلا کہ وہ بعض علاقوں میں حکومت بنانے میں کامیاب ہو گئے اور بعد میں کتنے ہی سالوں تک حکومت بھی کی یا نہیں، اس کا نتیجہ شہادت کی صورت میں نکلتا ہے۔ ان دونوں میں کوئی فرق نہیں ہے۔ جو چیز اہم ہے وہ نتیجہ نہیں بلکہ خود عمل اور اس وظیفے پر عمل کرنا ہے۔ قیام کرنا ضروری ہے اور یہ وہی پیغام ہے جسے ہمارے لوگوں نے اس قیام سے سیکھا ہے۔ یہ جو ہم کہتے ہیں کہ انقلاب نے ہمیں عاشورہ کو سمجھایا ہے اور اس حسینی واقعے کی ہمارے لیے وضاحت کی ہے، اس کا یہی مطلب ہے۔ ہم اس بات کو نہیں جانتے تھے، اس کا احساس بھی نہیں کرتے تھے، لیکن انقلاب کے دوران ہمارے انقلابی لوگ اس بات کو سمجھ گئے اور انہوں نے درک کر لیا کہ اس صورت حال اور وضعیت کے مقابلے میں جو ہم پر حاکم ہے اور اس طاغوتی حاکمیت کے مد مقابل ہمارا وظیفہ اور ذمہ داری کیا ہے۔ وظیفہ یہی تھا کہ لوگ قیام کریں اور میدان عمل میں آ جائیں۔ لوگوں نے قیام کیا اور پروردگار عالم کے فضل و کرم سے جو نتیجہ ہماری قوم کے لیے سامنے آیا وہ وہی تھا، وہی چیز تھی کہ اگر امام حسین علیہ السلام کے قیام کے نتیجے میں بھی سامنے آ جاتی تو دنیا کی تاریخ ہی بدل جاتی، ظلم و ستم کا دنیا سے کم از کم ایک طویل مدت کے لیے خاتمہ ہو جاتا، دنیا بھر میں عدل و انصاف کا بول بالا ہوتا اور اسلام پورے عالم پر چھا جاتا۔ لیکن افسوس کی چیز پیش نہ آئی اور امام حسین علیہ السلام شہید کر دیے گئے۔ روایت کے مطابق جب امام حسین شہید کر دیے گئے، خداوند متعال کا غیظ و غضب زمین کے گناہگار اور حق ناآشناس لوگوں پر اس قدر شدید ہو گیا کہ عالم الغیب نے اپنی تقدیر و مشیت میں اس قسم کی تحریک اور قیام کی امکانات کو کچھ عرصے کے لیے پھر تاخیر میں ڈال دیے۔ ائمہ اطہار کی زندگی کے باب میں ایک قابل تعریف و توصیف اور شیریں بحث و گفتگو یہی ہے کہ 70 سالہ ہجری قمری اور سال 140 ہجری قمری کو روایات میں حق کی باطل پر فتح اور امامت و حکومت اسلامی کی تشکیل کے لیے بعض موارد میں پیشن گوئی کے طور پر بیان کر دیا گیا تھا۔ بنا بنی امام میں حسین علیہ السلام کے قیام کا مقصد یہ تھا
کہ آپ چاہتے تھے کہ قیام کریں اور اس طرح قیام کرنے کی لوگوں کو تعلیم دیں، اور امام حسین علیہ السلام کا پیغام بھی بہت واضح تھا۔ اور جی ہاں، امام علی المقام علیہ السلام کی تحریک اور قیام ایک بولتا اور حق کی آواز بلند کرتا قیام ہے، ایک ایسا قیام ہے جو تاریخ میں اب تک ہمارے لیے باقی رہا ہے۔ امام حسین علیہ السلام نے اپنے ساتھیوں اور اصحاب کے ساتھ، اپنے دشمنوں کے ساتھ، غیر جانبدار اور لاپرواہ لوگوں کے ساتھ، تعصب روا رکھنے والوں کے ساتھ ساتھ رہنے والوں اور ساتھ چھوڑ جانے والوں کے ساتھ، سب کے ساتھ آپ نے گفتگو کی ہے اور اپنا ہدف و مقصد بیان کیا ہے۔ آپ لوگ ذرا توجہ کریں، میں امام حسین علیہ السلام کے کلمات گوہر بار کے کچھ حصے آپ کی خدمت میں پڑھتا ہوں۔ یہ کلمات واقع عاشورہ کی وضاحت کرتے ہیں۔ جب معاویہ دنیا سے چل بسا اور اس نے یزید کو اپنے جانشین کے عنوان سے پہلے ہی سے متعارف کروا دیا تھا، البتہ جس وقت معاویہ اپنی زندگی میں ہی یزید کی اپنی جانشینی کے طور پر معرفی کرنا چاہ رہا تھا، امام حسین ابن ابی طالب علیہ السلام نے اس وقت بھی اس کی مخالفت کی تھی۔ ولید ابن عتبہ نے امام حسین علیہ السلام کو دارالامارہ آنے کی دعوت دی اور کہلوا بھیجا کہ ہمیں آپ سے کام ہے۔ امام حسین علیہ السلام نے مسجد میں مدینہ منورہ کی مشہور و معروف شخصیات کو جمع کیا اور ان سے فرمایا، میرا خیال ہے کہ بات اس کے علاوہ اور کچھ نہیں کہ معاویہ مر چکا ہے اور یہ لوگ ہمیں دارالامارہ بلا کر یزید کی بیعت لینے کے مقدمات فراہم کرنا چاہتے ہیں۔ یہی وجہ تھی کہ دوسرے دن امام حسین علیہ السلام پوری تیاری کے ساتھ گورنر کے ہاں تشریف لے کر گئے تھے۔ وہاں صورتحال بھی کچھ اسی طرح کی تھی۔ انہوں نے امام حسین علیہ السلام کو اسی لیے بلایا تھا تاکہ آپ سے بیعت لے لیں۔ ولید ابن عتبہ پورے حجاز کا والی اور حاکم تھا، اور مروان ابن حکم جو مدینے میں مستقر تھا وہ اس کا نمائندہ تھا۔ انہوں نے حضرت امام حسین علیہ السلام سے بیعت کا مطالبہ کیا تو حضرت نے چاہا کہ فی الحال اس بات کو تاخیر ڈال دیں، اس لیے فرمایا کل کا انتظار کرو، دیکھیں اس بارے میں ہم کیا فیصلہ کرتے ہیں، اور اگر بیعت کرنا ہی مقصود ہوا تو سب لوگوں کے سامنے ہوگی۔ جس وقت آپ باہر تشریف لے جانا چاہتے تھے تو مروان ابن حکم نے ولید ابن عتبہ کو اشارہ کیا اور کہا کہ کیا تم حسین کو جانے کی اجازت دے رہے ہو؟ جان لو اگر حسین یہاں سے چلا گیا تو پھر تمہارے ہاتھ ایسا سنہری موقع نہیں آئے گا۔ بہتر یہی ہے کہ ہمیں حسین پر دباؤ ڈال کر ابھی سے بیعت لے لو۔ امام حسین علیہ السلام غیظ و غضب کی حالت میں پلٹے اور مروان کی طرف رخ کر کے سخت اور تیز لہجے میں فرمایا، کون مجھ سے زبردستی بیعت لے سکتا ہے، تو یا ولید؟ مگر تم ایسا کر سکتے ہو؟ خدا کی قسم تم ایسا کرنے کی طاقت ہی نہیں رکھتے، اور اچھی طرح جان لو کہ مجھ جیسا کوئی بھی شخص یزید جیسے کسی بھی شخص کی ہرگز بیعت نہیں کرے گا۔ اب کیا یہ ممکن ہے کہ میں بیعت کروں؟ لیکن اب ہم صبح تک صبر کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ کیا ہوتا ہے۔ یہاں بھی امام حسین نے اس مناسب فرصت کو ہاتھ سے نہیں جانے دیا اور خود اپنی اور اپنے ساتھیوں اور اصحاب کی سلامتی کے پیش نظر سب کو مکے کی طرف لے چلے اور اپنے آپ کو اس عظیم قیام اور الہی تحریک کے لیے تیار کرنے لگے۔ دارالامارہ سے واپس آنے کے بعد اس رات آپ نے مدینے سے اپنے سفر کا آغاز کر دیا۔ مجھے صحیح یاد نہیں کہ اس موقع پر دارالامارہ میں یا شاید وہاں سے باہر تشریف لانے کے بعد امام حسین علیہ السلام اور مروان کے درمیان یزید کے بارے میں کچھ گفتگو ہوئی ہے۔ مروان نے کہا، اے حسین ابن علی، میں یہی مصلحت سمجھتا ہوں کہ آپ یزید کی بیعت کر لیں اور اپنے لیے مشکلات کھڑی نہ کریں اور اس کام کو انجام پا لینے دیں۔ اس کی باتیں سن کر امام حسین علیہ السلام نے فرمایا، یہ وہی انحراف اور بگاڑ ہے، یہ وہی صورتحال ہے جس کی طرف
ہم نے پہلے سے اشارہ کیا ہے کہ ایک نظام میں ممکن ہے کہ کسی وقت ایسا انحراف اور بگاڑ پیدا ہو جائے، یعنی انا للہ و انا الیہ راجعون، یہ حالات اور گفتار خوف و دہشت کی انتہا کو ظاہر کرتی ہے۔ یہ کلمہ استرجاع مکمل پریشانی اور نگرانی خاطر کی علامت ہے، یعنی اس وقت کس قدر پریشان حال اور دہشت زدہ ہوا جا سکتا ہے جس وقت امت اسلامی یزید جیسے نااہل حکمران کی رعیت شمار ہو۔ امام حسین علیہ السلام فرماتے ہیں جس وقت لوگ یزید جیسے چروائے کے حال پر چھوڑ دیے جائیں، یعنی بھیڑوں کے گلے کو چرواہے کے بجائے کسی بھیڑیے کے حوالے کر دیا جائے، تو اس وقت ایسے اسلام کو خدا حافظ ہی کہہ دینا چاہیے۔ ایسے میں اسلام اصیل کی تو کوئی گنجائش ہی باقی نہیں رہتی، یعنی امام حسین علیہ السلام کا ہدف و مقصد اسلام کا احیاء اور زندہ کرنا ہے۔ حسین ابن علی علیہ السلام کو خود یزید کے ساتھ کوئی ذاتی دشمنی مسئلہ یہ اختلاف نہیں تھا، یعنی امام حسین علیہ السلام کے لیے یزید اور غیر یزید میں انسان ہونے کے ناطے کوئی فرق نہیں تھا۔ البتہ فاسد اور فاسق ہونے کے حوالے سے امام حسین علیہ السلام کی نظر میں یزید ایک نااہل اور غیر شائستہ شخص تھا، لیکن جب یہی فاسد و فاسق شخص یزید مسلمانوں کا خلیفہ اور پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جانشین بن جائے تو خطرے کی گھنٹی بجنے لگتی ہے، اور امام حسین علیہ السلام یہیں سے یہ احساس کرتے کہ انحراف اور بگاڑ کا آغاز جس کے بارے میں پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پیشگوئی فرمائی تھی ہو گیا ہے، جب وہ انحراف بگاڑ اب اپنی انتہا کو پہنچ چکا ہے، کیونکہ شاید یہ اس انحراف کا آغاز نہیں بلکہ اس کا نقطۂ اوج ہے جس کی طرف حضرت نے ارشاد فرمایا تھا۔ ایک اور روایت جس کا ہم بعد میں تذکرہ کریں گے، خود امام حسین علیہ السلام پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قول کو نقل کرتے ہیں، اور یہی وہ وقت ہے جب تحمل اور برداشت کی حد ختم ہو جاتی ہے، اور جس قدر تحمل کیا جا سکتا تھا ہو چکا، اور اب مزید تحمل اور برداشت کی گنجائش ہی نہیں ہے، اور اب قیام ضروری ہو گیا ہے۔ جب اس دن مدینے کا گورنر امام حسین علیہ السلام سے بیعت نہ لے سکا تو کہنے لگا ٹھیک ہے آج آپ تشریف لے جائیں، لیکن کل یا بعد میں بیعت کے لیے آ جائیں۔ امام علی مقام وہاں سے تشریف لائے اور اسی رات مدینے سے روانگی کے اسباب فراہم کیے اور رات کی تاریکی میں مدینے سے روانہ ہو گئے۔ جب آپ نے دیکھا کہ کوئی اور جگہ مکہ معظمہ سے زیادہ مناسب نہیں ہے تو آپ مکے کی طرف روانہ ہو گئے۔ مکہ معظمہ میں بھی امام حسین علیہ السلام نے اپنی ایک یادگار سند اور اپنا ایک خط چھوڑا ہے جو آپ کی اپنے بھائی محمد ابن حنفیہ کو وصیت ہے، جس میں آپ وصیت کے مقدمات بیان کرتے ہیں، پھر پروردگار عالم کی وحدانیت کی گواہی دیتے ہیں۔ جیسے اکثر ہمارے وصیت ناموں میں ہوتا ہے کہ پہلے خداوند متعال کی وحدانیت کی گواہی اور پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت، رسالت کی گواہی وغیرہ ہوتی ہے۔ آپ بھی اسی طرح ابتدا فرماتے ہیں تاکہ اس وقت کی تبلیغاتی اور پروپیگنڈا مشینری آپ پر بہتان تراشی اور تہمت کا بازار گرم نہ کر سکے۔ اس کے بعد فرماتے ہیں میں جو اس وقت مدینے سے نکلا ہوں، میرا یہ مدینے سے نکلنا غرور، تکبر اور خود پسندی کی وجہ سے نہیں ہے۔ میں یزید کو انسان نہیں سمجھتا، یہ خود پسند اور خود خواہ ہوں۔ یہ کوئی ذاتی مسئلہ نہیں ہے، یہ احساسات اور جذبات کی بات نہیں ہے۔ میرا یہ مدینے سے نکلنا ظلم کی خاطر بھی نہیں ہے، اور نہ ہی میں فتنہ و فساد برپا کرنا چاہتا ہوں، کیونکہ اکثر حکومتوں کے معاملے میں
اور طول تاریخ میں ایسا اتفاق بھی ہوا ہے کہ ایک حکومت برسر اقتدار ہوتی ہے، لیکن کچھ لوگ جو خود خواہ اور اقتدار پسند ہوتے ہیں اور حکومت کی باغ دوڑ اپنے ہاتھ میں لے لینا چاہتے ہیں، بغیر کسی دلیل و برہان کے اور بغیر کسی عذر و بہانے کے اچانک قد علم کرتے ہیں۔ کچھ لوگوں کو موت کے گھاٹ اتار دیتے ہیں، ظلم و ستم کا بازار گرم کرتے ہیں، بالکل ایسے ہی جیسے آج کل ہو رہا ہے۔ اور آپ برادران و خواہران ملاحظہ فرما رہے ہیں، ایک حکومت اقتدار میں ہے، اپنا کام صحیح طرح سے کر رہی ہے، ان کے پاس حکومت کی نسبت کوئی اصولی اور منطقی اعتراض بھی نہیں ہے، اس کے باوجود اختلافی مسائل کو ہوا دینا شروع کر دیتے ہیں اور پھر سڑکوں اور خیابانوں پر آ کر مثلاً بم دھماکے کرتے ہیں۔ ایک تعداد میں لوگوں کو ان دھماکوں سے نشانہ بناتے ہیں، یہ تو سراسر ظلم ہے۔ ان میں سے بعض کسی شہر، کسی قبضے اور دیہات میں چلے جاتے ہیں اور وہاں کوئی اختلافی مسئلہ چھیڑ دیتے ہیں، کسی قسم کا فتنہ و فساد برپا کرتے ہیں۔ یہی تو فساد اور فساد کی عرض کے زمرے میں ہی آتا ہے۔ امام حسین علیہ السلام فرماتے ہیں، میرے اس قیام کو اس طرح کے کاموں سے مشابہ نہ سمجھو۔ میں جو مدینے سے نکلا ہوں تو میرا یزید کے ساتھ کوئی ذاتی، شخصی اور جذباتی و احساساتی مسئلہ نہیں ہے، اور میرا یہ قیام ظلم و فساد برپا کرنے کے لیے بھی نہیں ہے۔ ابھی امام حسین علیہ السلام نے مکہ نہیں چھوڑا تھا، بلکہ یہ اس وقت کی بات ہے جب امام علیہ السلام مدینے سے باہر تشریف لائے تھے۔ لیکن یہاں جو مسئلہ اور اصل بحث ہے وہ قیام اور خروج ہے۔ مسئلہ ایک اقدام کے بجا لانے کا ہے، نہ کہ مکہ جا کر حرم امن الہی میں پناہ لینے کا۔ اس لیے امام لفظ اخرج سے تعبیر فرماتے ہیں، جس کا معنی اس وقت کی رائج لغت اور ثقافت میں خروج اور قیام کرنا ہے۔ اگر امام علی مقام کا مقصد مکہ جا کر پناہ لینا اور وہیں ٹھہر جانا ہوتا تو آپ اس تعبیر کو استعمال نہ کرتے۔ آپ فرماتے ہیں، ہمارا یہ قیام، ہمارا یہ خروج اور ہماری یہ مزاحمتی تحریک تکبر، خود پسندی اور قدرت طلبی یا ان کاموں کی مانند نہیں ہے جو کام دنیا میں فتنہ و فساد برپا کرنے والے اور ظالم و ستمگر لوگ کرتے ہیں۔ ہم ظلم و ستم کا بازار گرم کرنے اور فتنہ و فساد برپا کرنے نہیں آئے ہیں، بلکہ ہمارا مقصد اور ہدف کوئی اور چیز ہے۔ بس ہم نے کیوں قیام کیا ہے؟ میں اس لیے خارج ہوا ہوں تاکہ اپنے نانا پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کی اصلاح کروں، یعنی وہ فساد اور بگاڑ جو پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت میں پیدا ہو چکا ہے، اس فساد کو ختم کروں، یعنی وہی صورتحال جس کے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیشگوئی کرتے تھے اور اس کا حکم بھی معین فرماتے تھے۔ وہ فساد یعنی یہی انحراف اور بگاڑ امام فرماتے ہیں۔ یہ انحراف اور بگاڑ جو پیدا ہو چکا ہے، اس انحراف کو میں دور کروں گا۔ میں چاہتا ہوں کہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کروں، یعنی اس قیام اور تحریک کی حقیقت اور روح امر بالمعروف اور نہی عن المنکر ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ یہ برائیاں جو معاشرے میں پائی جاتی ہیں لوگوں کو ان کے انجام دینے سے روکوں، اور وہ خود جو اسلام میں موجود ہے لوگوں کو ان کی طرف دعوت دوں اور انجام دینے کا حکم دوں۔ اسی اپنے نانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور اپنے بابا علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی سیرت کو، یعنی اسی اسلامی امامت اور رہبری کو، اسی خدا کی حاکمیت کو لوگوں کے درمیان دوبارہ زندہ کروں۔ در حقیقت امام حسین علیہ السلام کا ہدف و مقصد یہ ہے۔ وظیفے کی انجام دہی میں دوسروں کو دعوت۔ امام حسین علیہ السلام کے قیام کی حقیقت یہ چیز ہے
لہذا امام حسین علیہ السلام مدینے سے اپنے اس قیام کا آغاز فرماتے ہیں اور مکہ معظمہ تشریف لے آتے ہیں۔ امام علی مقام چند ماہ مکے میں اپنے قیام کے دوران مکہ سے کوفے کے لوگوں کے ساتھ خط و کتابت کرتے ہیں۔ جب طے ہے کہ کوئی تحریک چلائی جائے تو اس تحریک اور قیام کا معنی یہ نہیں ہے کہ انسان تنہا ہو جائے اور شہید ہو جائے، یعنی ایسا کام کرے کہ جس کا کوئی اثر اور فائدہ ہی نہ ہو اور بعد میں کوئی نتیجہ بھی برآمد نہ ہو، نہیں، بلکہ یہ ہدف و مقصد یہ ہے کہ امام حسین علیہ السلام کی طرف سے ایسی تحریک چلائی جائے اور ایسا قیام عمل میں لایا آئے جو اموی اور یزید کے تخت حکومت کی چولہے ہلا دیں۔ اگرچہ اس کے نتیجے میں خود امام علی مقام درجہ شہادت پر فائز ہو جائیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن مقصد یہ ہے کہ ایسی تحریک چلائی جائے جو یزید کی حکومت اور اس کے ظالم فاسد اور باطل و سرکش نظام پر کاری ضرب لگائے۔ امام علی مقام کچھ اس قسم کا عظیم کام انجام دینا چاہتے ہیں اور معلوم ہے کہ اس کام کے لیے افرادی اور عسکری قوت و طاقت فراہم ہونا ضروری ہے۔ اس کام کا انحصار اس بات پر ہے کہ کچھ لوگ جمع ہو جائیں اور امکانات و جنگی ساز و سامان بھی فراہم ہو جائے۔ اس لیے امام خط و کتابت شروع کرتے ہیں۔ دوسری طرف کوفہ جو اس وقت شیعوں کا مرکز تھا کہ شیعہ اور امیر المومنین علیہ السلام کے اصحاب جو امام علی مقام سے بخوبی آشنا تھے اور انہوں نے مختلف جگہوں میں آپ کے ہم رکاب ہو کر جنگ لڑی تھی، جیسے جناب حبیب ابن مظاہر اور اس قسم کے اسلامی معاشرے کی مشہور و معروف شخصیات جو کوفہ میں موجود ہیں، شہرت کی حامل ہیں اور عام لوگ ان کے تابع فرمان اور ان سے محبت کرنے والے ہیں۔ انہوں نے امام حسین علیہ السلام کو خطوط لکھے کہ آپ کوفے آ جائیں، ہم آپ کی حمایت اور مدد و نصرت کرنے کے لیے آمادہ و تیار ہیں اور عمومی حکومت کے خلاف قیام کریں گے۔ البتہ ان خطوط کا انداز اور لب و لہجہ مختلف قسم کا ہے۔ بعض خطوط میں اس طرح سے ہے کہ آپ کا دشمن دنیا سے چل بسا ہے اور اس بات کے امکانات کہ آپ حکومت کو دوبارہ اسلام کی پٹری پر لے آئیں گے بہت زیادہ ہے، لہذا آپ واپس لوٹ آئیں۔ بعض خطوں میں ہے کہ کوفے کی نہریں جاری ہو گئی ہیں، درختوں نے پھل دینے شروع کر دیے ہیں۔ کوفے کی خوش آب و ہوا طبیعت کو امام حسین علیہ السلام کے لیے بیان کرنا اور تصویر کشی کرنا شروع کرتا ہے۔ یہ چیزیں پیغام رسانی اور نامہ نگاری کرنے والے شخص کی فکری، ذہنی اور عقل و شعور کی سطح سے تعلق رکھتی ہے۔ بعض کی فکر اس اعلیٰ اور عمدہ سطح کی ہوتی ہے تو وہ اس طرح خط بھی لکھتے ہیں، جبکہ بعض کی فکر عامیانہ اور سطحی ہوتی ہے تو وہ عالی مقام علیہ السلام کو پھل وغیرہ کھانے، خوش آب و ہوا مقام پر وقت گزارنے اور استراحت کرنے کی دعوت دیتے ہیں اور خط بھی اسی انداز میں لکھتے ہیں۔ یہ خطوط کتابوں میں موجود ہیں، ہر طرح کے ہیں۔ اب ان کی تعداد کتنے ہزار ہے، بعض اوقات تو ایک بہت بڑی تعداد مبالغہ آرائی کی حد تک بیان کی جاتی ہے، مثلا 20,000 یا 70,000 خطوں تک کی تعداد نقل ہوئی ہے، جو کہ شاید مبالغے کی حد تک ہی ہو سکتی ہے اور احتمال یہ کہ خطوط کی تعداد اس سے بہت کم رہی ہوگی۔ بہرحال ایک بڑی تعداد میں مکہ میں قیام کے دوران امام علی مقام کو یہ خط ملے اور انہیں انہی خطوط کی بنیاد پر امام نے بالآخر مکے کو چھوڑنے کا ارادہ کیا۔ تمام وہ لوگ جو مکہ اور مدینہ میں مشہور و معروف لوگ تھے اور اس معاملے کی حقیقت اور نزاکت کو نہیں سمجھتے تھے، انہوں نے امام علی مقام کے اس عمل کی مخالفت کی۔ ابن عباس، محمد بن ابن حنفیہ، عبداللہ بن جعفر، آپ کی بہن حضرت زینب کبریٰ کے شوہر اور دوسرے بہت سے لوگوں نے آپ کے قیام کی مخالفت کی۔ بہت سی ایسی شخصیات جو سب کی سب یا ان میں سے اکثر نہ سب کی سب اچھی صفات کی مالک تھی، لوگ ان کی بات کو قبول کرتے تھے اور وہ قابل احترام افراد تھے۔
ان میں سے بہت سے ایسے افراد بھی تھے جنہوں نے امام حسین علیہ السلام کے ساتھ بحث و گفتگو بھی کی، اور وہ نہیں چاہتے تھے کہ امام حسین علیہ السلام کربلا جائیں۔ اپنی محبت اور امام حسین سے اپنی وابستگی کی وجہ سے، جیسے محمد بن ابن حنفیہ آپ کے بھائی، جیسے عبداللہ ابن جعفر آپ کے بہنوئی، جیسے عبداللہ ابن عباس آپ کے چچا بھائی، جیسے عمر ابن علی آپ کے بھائی، اور ان جیسے دوسرے بہت سے لوگ، جیسے جناب ام سلمہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زوجہ، اور دوسرے افراد جو امام حسین کے ساتھ بحث و گفتگو کرتے تھے، اپنی محبت و الفت کا اظہار کرتے تھے، انہوں نے خود بھی معاویہ اور یزید کے ساتھ مبارزہ، آرائی اور مقابلہ کیا تھا، لیکن حاضر نہیں تھے کہ امام حسین علیہ السلام کے اس قیام کو قبول کریں، نہ تو خود اس قیام کا حصہ بننے کے لیے تیار تھے، اور نہ ہی اجازت دیتے تھے کہ امام حسین علیہ السلام اس کام کو انجام دیں۔ امام حسین علیہ السلام کا ان کے ساتھ فراق اسی چیز میں تھا کہ وہ صرف باتیں کرنے پر اتفاق کرتے تھے۔ ہاں، عبداللہ ابن عباس اگرچہ نہج البلاغہ اور تاریخ کی دوسری معتبر کتابوں کی نقل کے مطابق حضرت امام امیر المومنین علیہ السلام کے دور میں حضرت اور ابن عباس کے درمیان کوئی مسئلہ پیش آیا تھا، لیکن ہرگز کسی قسم کی شک کی گنجائش نہیں ہے کہ عبداللہ ابن عباس امیر المومنین علیہ السلام و خاندان پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وفادار نہیں تھے، اور مجھے اس بات میں کوئی شک و تردد نہیں ہے۔ میں نے جس قدر بھی تاریخ میں عبداللہ ابن عباس کی گزشتہ اور واقع عاشور کے بعد کی زندگی پر نظر کی ہے، اس بات میں کوئی شک نہیں ہے کہ عبداللہ ابن عباس خاندان پیغمبر کے مخلص و مرید اور ان کے لیے مخالفین کے مخالف تھے۔ وہ معاویہ اور یزید دونوں کے ساتھ برے طرز عمل سے پیش آتے تھے، اور یزید کے بعد آنے والے خلفاء کے ساتھ بھی مبارزہ، آرائی اور کیفیت اور مقابلے کی کیفیت میں رہتے تھے۔ یا مثلا عبداللہ ابن جعفر، البتہ عبداللہ ابن جعفر عبداللہ ابن عباس کی طرح سخت موقف کے حامل نہ تھے۔ عبداللہ ابن جعفر علمی شخصیت ہونے اور تقوی و پرہیزگاری کے لحاظ سے بھی عبداللہ ابن عباس کی مانند نہیں تھے، نہ تو وہ مکے میں، نہ مدینے میں، اور نہ ہی تاریخ اسلام میں اس کے بعد وہ اس پائے کی شخصیت تھے۔ لیکن بہرحال اس میں شک نہیں کہ وہ امام حسین علیہ السلام سے محبت کرتے تھے، اور آج کے مخلص و ہمدرد تھے، اور چاہتے تھے کہ امام حسین علیہ السلام کسی بڑی مشکل میں گرفتار نہ ہو۔ یا پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زوجہ جناب ام سلمہ، وہ بھی اسی طرح اگرچہ ایک بوڑھی اور نیک خاتون تھی، پیغمبر کی شریک حیات تھی، اور امام حسین علیہ السلام سے پیار کرتی تھی۔ یہ سب لوگ وہ تھے جنہوں نے امام حسین علیہ السلام کو اس قیام اور اس راستے پر جانے سے روکا جس کا امام عالی مقام علیہ السلام ارادہ رکھتے تھے۔ حتیٰ کہ بعض لوگوں نے جب امام حسین علیہ السلام کو بلایا کہ کوفے کی جانب سفر پر روانہ ہو چکے تھے، تو دوران سفر آپ کو خط لکھے اور آپ سے اس خواہش کا اظہار کیا کہ واپس لوٹ آئیں، یعنی ایک بار پھر خط لکھ کر اس قیام کے ارادے اور مقصد کو چھوڑ دینے کی خواہش کی، اور مایوس نہیں ہوئے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان لوگوں نے غور و فکر کیا تھا، اور وہ اس نتیجے پر پہنچے تھے کہ یہ کام اور یہ قیام جس مقصد کے لیے انجام دیا جا رہا ہے، اگر وہ اس کے لیے ہے کہ امام حسین علیہ السلام حکومت حاصل کر لیں، تو اس وقت اس کی شرائط مفقود ہیں۔ بہت سی وہ چیزیں جن کا حصول حکومت کے لیے ہونا ضروری ہے وہ موجود ہی نہیں ہے، اگر چنانچہ خود یہ قیام اور یہ مزاحمتی تحریک ہی کی مطلوب ہے، اور مقصود لوگوں کو اس طرح کا قیام اور تحریک یاد دلانا اور سکھانا ہے، اور مقصد اپنے زمانے کے بعد میں آنے والے لوگوں کو بیدار کرنا ہے، تو اس راہ میں شہادت مقدر ہے۔ جبکہ یہ وہ لوگ تھے جو اس طرح اپنے آپ کو شہادت تک لے جانے کے لیے تیار نہیں تھے، ان میں اس طرح کی ہمت و طاقت ہی نہیں تھی۔ یہی وجہ تھی
کہ یہ لوگ خط لکھتے تھے، بہانہ تراشیاں کرتے تھے اور امام عالی مقام علیہ السلام کو اس کام سے منع کرتے تھے، لیکن امام نے ان سب کو نصیحتوں اور ان کے خیال میں خیر خواہ اور عاقلانہ مشوروں کے باوجود قیام فرمایا۔ امام حسین علیہ السلام کے قیام کا ہدف و مقصد یہ تھا کہ آپ پوری دنیا کے لوگوں کو، اس وقت سے مسلمانوں کو اور تاریخ میں آنے والے تمام مسلمانوں کو یہ سمجھانا چاہتے تھے کہ جب اسلامی معاشرے اور اسلامی نظام کی صورتحال اس حد تک پہنچ جائے کہ نظام کی باغ دوڑ ایک عادل امام کے بجائے ایک ظالم و جابر سلطان کے ہاتھ میں آ جائے، تو وظیفہ قیام کرنا اور تمام ممکنہ وسائل کو بروکار لاتے ہوئے مقابلہ، مبارزہ اور مزاحمتی تحریک چلانا ہے۔ اگر تلوار کے ساتھ ممکن ہے تو تمہیں کوئی حق نہیں ہے کہ فقط زبان میں اکتفا کرو، اگر تند و تیز اور سخت زبان سے ممکن ہے تو نرم و ملائم زبان کے ساتھ جائز نہیں ہے، اور ضروری ہے کہ جو بھی آپ کے پاس محکم ترین اور قوی ترین وسائل اور ذرائع موجود ہیں اس کے ساتھ یہ اقدام اٹھائیں، چاہے اس اقدام کا نتیجہ جو بھی نکلے، چاہے اس راستے میں شہادت ہی نصیب ہو جائے۔ یہ ہے امام حسین علیہ السلام کا راستہ اور امام عالی مقام کا قیام بھی اسی راستے میں ہی میں تھا، تاکہ بتائیں کہ اس وقت کیا وظیفہ ہے۔